اتنے بڑے عالم مولانا روم، اتنے بڑے عالم کہ اس دور کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ درس نظامی پڑھاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھا۔ درس نظامی عالم کورس کو کہتا ہے، چونکہ عالم کورس کا جو سلیبس ہے وہ ایک عالم دین نظام الدین صاحب نے ترتیب دیا، اس لیے اس کورس کو نسبت مولانا نظام الدین سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عالم کورس تو ہے مگر ہے نظام الدین کا درس، جسے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں درس نظامی۔ اس میں عالم بنایا جاتا بچوں کو۔ مولانا روم کتابیں پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے کلاس کے اندر ایک ملنگ ٹائپ شخص آیا، آنے کے بعد وہ کونے میں بیٹھا، درس نظامی کا مولانا روم لیکچر دے رہے تھے، تو درمیان لیکچر میں نا اس بابے نے کہا کہ مولانا کیا پڑھا رہے ہیں؟ اب وہ تھا اصل میں ملنگ ٹائپ شخص، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے ذرا سادے طریقے تھے، پیون لگے ہوئے تھے، تو مولانا روم نے کہا کہ یہ تو ملنگ ٹائپ شخص ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں، اب میں کیا اسے جو ہے نا وہ صرف نحاف کی منطق فلسفہ کی بحث ہے، میں اسے سمجھانے بیٹھوں گا، اس کی کیا پلے پڑے گا، اس کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مولانا روم نے کہا کہ بابا بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا پھر کھڑا ہوا، پھر کہا کہ مولانا کیا پڑھا رہے ہو؟ کہا کہ بابا نہیں سمجھ میں آئے گی، منطق ہے، فلسفہ ہے، صرف نحو ہے، فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث، تجھے کہاں تجھے اپنا ہوش نہیں، میں کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، پھر بٹھا دیا۔ اب درس نظامی کی کلاس وائنڈ اپ ہو گئی، ختم۔ اس زمانے میں چونکہ طلبہ دارالعلوم میں رہائش پذیر ہوتے تھے، مولانا صاحب بھی وہیں رہتے تھے۔ اب جب دن گزر گیا، صبح مولانا روم اگلی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے نا چہل قدمی کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ چہل قدمی کرنا فجر کی نماز کے بعد کئی بزرگوں کی سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جو لوگ روزانہ فجر کے بعد چہل قدمی کرتے ہیں نا، ان کو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے کبھی بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کے معاملات نہیں ہوں گے۔ صبح کی تازہ ہوا آپ کو انرجیٹک کر دے گی فجر کے بعد کی۔ تو اب مولانا روم اپنے بچوں، اپنے شاگردوں کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گئے۔ وہ ملنگ ٹائپ شخص اٹھا، اور جو ہاتھ کی روشنائی سے جو کتابیں لکھی ہوئی تھی، بڑی بڑی کتابیں، وہ اس نے اٹھائی، اور قریب میں جو تالاب موجود تھا نا، اس کے اندر وہ کتابیں پھینک دی۔ بچوں نے تو شور مچا دیا، لو اب ہم پڑھیں گے کیسے، ہماری تو زندگی بھر کی محنت ضائع۔ اس زمانے میں تو فوٹو اسٹیٹ مشینیں بھی نہیں تھیں کہ کتابوں کو چھاپ سکیں، ہاتھ کی روشنائی سے۔ اور پین کون سے ہوتے تھے؟ وہ پرندوں کے پر ہوتے تھے، بار بار بھرو، پھر لکھو، پھر ڈبو، پھر بھرو، صحیح ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی جدید سسٹم نہیں۔ شاگرد تو مارنے کے لیے دوڑے کہ اب ہم پڑھیں گے کیا، قرآن و حدیث کہاں سے پڑھیں گے؟ مولانا روم نے جلال میں کہا کہ بابا یہ کیا کر دیا، ہماری ساری زندگی کی محنت ضائع۔ بابا نے کہا کہ مولانا بس اتنی سی بات پہ تم اتنے جلال میں آ گئے؟ مولانا روم نے کہا کہ بابا زندگی بھر کی محنت ہے، کئی کتابیں تو میں نے خود ہاتھ سے لکھی ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے، اب میں وہ کتابیں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ مارکیٹ میں بآسانی اویلیبل تھوڑی ہوتی تھی، اب کہاں سے لے کر آؤں گا؟ وہ ملنگ ٹائپ شخص کہنے لگا مولانا آؤ تمہیں کتابیں چاہیے۔ وہ تالاب کے قریب گئے، وہ جو بابا بنے ہوئے تھے نا ملنگ ٹائپ شخص، وہ تالاب کے قریب گئے اور اپنی آستینوں کو اوپر کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے
پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ساری کتابوں کو نکال کر ایسے جھاڑنے لگے جیسا کہ مٹی وغیرہ لگ گئی تھی۔ مولانا روم نے جب کتابوں کو کھول کر کے دیکھا، اللہ کی قسم ایک لفظ بھی ریموو نہیں ہوا تھا۔ اب مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ کیا ہے؟ کل انہوں نے کہا تھا کیا پڑھا رہے ہو، اور آج یہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بابا نے کہا کہ مولانا یہ حال ہے جسے تو نہیں سمجھ سکتا، یہ حال ہے جسے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان بزرگ کا، اس بابے کا نام کون بتائے گا یہاں پر؟ بالکل درست جواب کس نے بولا؟ جزاک اللہ۔ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان سے مرید ہوئے مولانا روم، ان سے مرید ہوئے، اور مرید ہونے کے بعد فارسی کے اندر ایک شعر لکھا۔ گوش گزار کر رہا ہوں، یہیں پر اپنی گفتگو ختم بھی کروں گا، آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے، ٹھیک ہے؟ فارسی میں ایک شعر لکھا، بیت ہو گئے، کامیابی مل گئی، اللہ کی معرفت مل گئی، اور اس کے بعد فارسی میں ایک شعر کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ یہ مولوی تو ایک عام مولوی تھا نا، لیکن جب اس مولوی نے خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کو تھام لیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ مولوی جو ہے نا اب مولائے روم بن چکا ہے۔